إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بره وكماله وعلى آله وبارك حاله. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے دوسرے بنیادی عقیدے یعنی رسولوں پر ایمان لانا، رسالت، اس پر بات کرنا ہے. جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو 3 بنیادی عقیدے ہیں جس کو مانتے ہوئے ہی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ پر ایمان جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، رسولوں پر ایمان جس کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں، اور یوم آخرت قیامت پر ایمان جس کو مشکل لفظ عقیدہ بعث کہتے ہیں. تو آج انشاءاللہ دوسرے عقیدے رسالت، اس پر بات کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے. جو بھی اس کائنات میں ہے سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. تو رسول بھی اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کا مرتبہ اور مقام یہ سب سے بلند والا ہوا، وہ چاہے عام انسان ہو چاہے رسول ہو. تو جب اللہ کا مرتبہ سب سے افضل ہے، سب سے بلند ہے، جب عقیدے کی بات کریں گے تو اللہ پر عقیدہ رکھنا یہ زیادہ اہم ہوگا یا رسولوں کی ہوگا؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ کیونکہ اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے تو اس پر عقیدہ رکھنا یہ زیادہ اہم ہونا چاہیے. مگر بات ایسی نہیں ہے، بلکہ رسولوں پر عقیدہ رکھنا یہ زیادہ اہم ہے. وہ اس کی وجہ ہے دراصل وہ اس لیے کہ آدمی اللہ پر عقیدہ کیسے رکھے گا؟ نہ کسی نے دیکھا، نہ اس کو بات کرتے ہوئے سنا، نہ کسی کے پاس فرشتہ آیا اللہ کا، نہ اللہ کی روزہ کو کسی نے دیکھا، وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا. تو آخر بندے کو یہ کون بتائے گا اور کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ پر بھی ایمان لانا چاہیے؟ وہ رسول بتائے گا. اس سے مطلب سمجھ میں یہ بات کی آئی کہ اللہ کو ماننے سے پہلے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. اگر ابھی رسول کے سلسلے میں آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوا یا رسول کے سلسلے میں آپ کا ایمان صحیح نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ پر بھی ایمان آپ کا صحیح نہیں ہوگا. یہ اپنی جگہ درست ہے کہ رسول اس کے بندے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اللہ سب کا خالق ہے. مگر جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو رسولوں پر عقیدہ رکھنا یہ عقیدہ توحید سے زیادہ اہم ہے. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے کہ جب پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو جمع کیا اسلام کی تبلیغ اور دعوت کے لیے، شاید واقعہ آپ جیسے بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہو پہلے سے. تو ایک پہاڑ پہ کھڑے ہوئے آپ، جس کو فاران کہتے ہیں، فاران ایک پہاڑ کا نام تھا وہاں پر. وہاں کھڑے ہوئے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب کو آواز دی، سارے لوگوں کو، مکے والوں کو نام لے لے کر کہ اے بنی کلاب، اے بنی مختلف، اے بنی ہاشم، اے بنی امیہ، اے فلاں آ جاؤ. سب جمع ہو گئے. پھر آپ نے پوچھا جمع کیوں کیا ان کو؟ جمع اس لیے کیا تھا وہاں پر کہ ان کو اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ درست کر دیں کہ تم جو اتنے بتوں کو پوج رہے ہو یہ غلط ہے، تمہارا مالک اور معبود اور رب ایک ہے.
لیکن بات شروع یہاں سے نہیں کی آپ نے کہ ان کو بلا کر یہ دعوت دینے کہ مکے والوں جان لو کہ اللہ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ پہلے آپ نے یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں اوپر کھڑا ہوا ہوں پہاڑ کے اوپر اور پہاڑ کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں، تو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے اور بڑی خطرناک فوج ہے وہ، اور وہ آ کے تمہیں تباہ کر دے گی، تمہیں قتل کر دے گی، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ آپ نے دیکھا تمہارا کیا رہے گا، تم مانو گے میری اس بات کو؟ تو سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اب تک آپ یہاں رہے ہمارے درمیان 40 سال تک، کوئی جھوٹی بات آپ کی زبان سے آج تک نہیں نکلی، تو اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو ہم اس بات کو مانیں گے۔ تو یعنی پہلے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو منوایا، اپنے آپ کو سچا، اپنے آپ کو ذمہ دار، اپنے آپ کو صحیح خبر دینے والا، یہ ان سے ایکسیپٹ کرا دیا کہ میں صحیح خبر دینے والا ہوں، میں سچ بولنے والا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو باقی لشکر آ رہا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات مان لی تو حضور نے فرمایا کہ سن لو کہ تمہارا، میرا اور اس پوری کائنات کا رب اور معبود ایک ہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے یہاں پر حضور نے اپنے آپ کو بنوایا اور اس کے بعد اللہ پر ایمان کی بات کی۔ اگر عقیدہ رسالت ہی درست نہ ہو، اگر کوئی شخص مان لیجیے مانتا ہو کہ رسول معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں، اگر کوئی مان لے تو سارے عقیدوں کی بنیاد ایک دم نیچے آ جائے گی، وہ سب گر جائیں گے۔ وہ جب جھوٹ بول سکتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جنت ہے، شاید نہ ہو، ممکن جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں سب قیامت میں زندہ کی جاؤ گے، کیا پتا سکتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ بیوقوف مانتے بھی ہیں آج، تو اگر یہ بات مان لی گئی اتنی سی کہ صاحب وہ غلطی کر سکتے ہیں، اب پتہ نہیں جو قرآن شریف میں اتنی صورتیں ہو سکتا ہے 2-4 صورتیں اور بھی بھول گئی، وہ غلطی سے نہ بتائی، تو مقصد یہ کہ اگر اس عقیدے کے اندر ذرا کہیں بھی کوئی سراغ پیدا ہوا، کوئی چھید ہو گیا، وہیں سے بدعقیدگی پیدا ہو جائے گی، اور صرف عقیدہ رسالت خراب نہیں ہوگا بلکہ رسولوں پر عقیدہ خراب ہونے کے نتیجے میں اسلام کے سارے عقیدے وہ زمین سے نیچے بیٹھ جائیں گے، تہس نہس ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ عقیدہ توحید اپنی جگہ درست ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء لوگوں کو توحید کا درس دینے ہی کے لیے آئے تھے، مگر عقیدہ رسالت توحید سے زیادہ اہم ہے، ایک معنی کر۔ اسی لیے آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ آج بہت سی قومیں ایسی ہیں دنیا کے اندر جو توحید کی قائل ہیں، اللہ کو ایک مانتی ہیں، بہت سی قومیں ہیں جو شرک نہیں کرتی، جو اللہ کو ایک مانتی ہیں، وہ یہ مانتی ہیں کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ سوامی وویکانند کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت مشہور فلاسفر گزرے ہیں سوامی وویکانند، ان کا بھی یہ ماننا تھا، انہوں نے ایک پورا مذہب ایجاد کیا ہے نیا، آج اس کے فالوورز بہت ہیں یورپ کے اندر وویکانند کے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک حقیقت ہے، ایک طاقت ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ سب کچھ سب کو دیتا ہے، سب کو پیدا کرتا ہے، سب کو نعمت دیتا ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی پوجا اور عبادت کی جائے، ورشپ کے لائق وہی ہے۔ تو توحید میں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سوامی وویکانند ہو یا اور بہت سارے لوگ ہیں، تو صرف عقیدہ توحید، محض اللہ کو ایک ماننا، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، آدمی کی کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آدمی کی پہچان اور آدمی کا امتحان یہ عقیدہ رسالت پر آ کر ہوگا کہ آپ کا عقیدہ رسالت کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے، اور جب وہاں گڑبڑی ہوگی، جب رسولوں پر عقیدہ گڑبڑ ہو جائے گا تو پھر نہ عقیدہ توحید باقی رہے گا، نہ عقیدہ آخرت باقی رہے گا، نہ اسلام کا کوئی اور عقیدہ